یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، اللہ نے جو بتا دیا وہ سچا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں ہمیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ انسان کو موت آنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، پھر میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اعمال کے مطابق جنت اور جہنم ملنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ نہیں؟ اس میں سے کوئی چیز غلط ہے، کوئی چیز جھوٹی ہے؟ تو اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، بالکل سچا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کہیں دنیا کی زندگی میں تم یہ نہ سمجھ لگو کہ یہی زندگی ہے، یہیں پہ رہنا ہے، اب کوئی موت نہیں آنی ہے، کوئی میدان محشر نہیں ہے، قبر کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں ہونا ہے، جنت نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم سے پہلے کتنے لوگ آئے جن کو یہی شبہ لگا ہوا تھا، جن کو یہی شک تھا، اور انہوں نے اسی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اپنی دنیا کو برباد کر کے، اپنی آخرت کو برباد کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکے میں مت پڑ جانا کہ اب جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ نے ایک لفظ سنا ہے دنیا، بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، علماء سے بھی سنا ہوگا، عوام سے بھی سنا ہوگا، ہم لوگ سنتے بھی ہیں اس لفظ کو اور بولتے بھی ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ دنیا کے معنی ہوتا کیا ہے؟ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے دنیا، اور اس دنیا کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے معنی ہوتا ہے قریب، پاس، اور حیات الدنیا قریب کی زندگی، پاس کی زندگی۔ حیات کے معنی زندگی، دنیا کے معنی پاس، تو پاس کی زندگی، قریب کی زندگی۔ اللہ نے آیت میں یہی فرمایا کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی یعنی پاس کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب آپ غور کریں کہ پاس کی زندگی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک اور زندگی ہے جو اس کے بعد کی زندگی ہے، اس کے بعد بھی کوئی زندگی آنا ہے، یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر اگر لفظ دنیا کو دنیون سے مشتق مانیں گے تو دنیون کے معنی عربی میں ہوتا ہے حقیر چیز، کمتر چیز، حقیر چیز، ذلیل چیز کو دنیون بولا جاتا ہے عربی میں۔ اگر یہ دنیون سے دنیا بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں چھوٹی ہے، حقیر ہے، کمتر ہے۔ تو دنیا قریب کی زندگی یعنی اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور دنیا اگر دنیوں سے مانیں گے تو اس کے معنی حقیر، ذلیل، کمزور، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی چیز ہے جو آخرت ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا حقیر ہے۔ تو لفظ دنیا پر اگر آپ غور کر لیں
تو آپ کو آخرت سمجھ میں آ جائے گی۔ آج مسئلہ حل ہو گیا دنیا کا کہ دنیا کے معنی کیا ہوتا ہے۔ چلیے پھر سے دیکھتے ہیں آیت کو۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی کے اندر پڑ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، خلق الازواج کلھا جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر دن کا جوڑا رات، مرد کا جوڑا عورت، جانوروں میں دیکھ لیں آپ تب بھی آپ کو جوڑے ملیں گے، ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ ما تنبت الارض، انسانوں میں سے ہی نہیں، جانوروں میں سے ہی نہیں، بلکہ زمین سے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مما تنبت الارض، ہم نے اس پیڑ پودوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، پیڑ پودوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ آج کل کی سائنس بھی یہی کہتی ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس چیز کا بھی جوڑا بنایا جس کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے، تمہیں جس کا علم نہیں ہے، تم جس کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہو اور اس دنیا کا کوئی جوڑا نہ بنایا ہو؟ دنیا کے اندر رہنے والی چیزوں کا اللہ نے جوڑا بنا دیا ہو، لیکن دنیا کا جوڑا اللہ نے نہ بنایا ہو۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جوڑا بھی بنایا، اور اس دنیا کا جو جوڑا ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ دنیا کا بھی اللہ نے جوڑا بنایا ہے اور اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اور آخرت جانتے ہیں ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ آخرت کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، انکار تو کرنا چھوڑو، شک بھی کر لے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور ایک انسان کی شکل میں آئے۔ حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین آئے، کس کی شکل میں؟ ایک انسان کی شکل میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور کئی سوال حضرت جبریل امین نے کیے۔ بہت لمبی حدیث ہے، کئی سوال کیے، لیکن اس میں سے جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبریل امین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لاؤ، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس نے جو رسول دنیا کے اندر بھیجے ہیں اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور 5ویں نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ ہاں مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملنے والی ہے، مرنے کے بعد کوئی ایک دن ایسا آنے والا ہے، کوئی قیامت کا
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے، والیوم الآخر عدل و انصاف کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، والیوم الآخر 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اچھا 6 نمبر پر تقدیر پر ایمان لاؤ، 6 چیزیں بیان فرمائی۔ پوچھا ایمان کیا ہے، بتا دیا۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے عقیدے کے اندر شامل ہے، کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا۔ شک کریں گے ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ 6 چیزیں آپ اگر شک کریں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں تو آپ مسلمان رہیں گے نہیں رہیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن پتہ نہیں فرشتے ہیں کہ نہیں، آپ ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ فرشتے تو ہیں لیکن اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، آپ مسلمان رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے رسولوں پر اگر آپ شک کرنے لگ جائیں تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر اگر آپ شک کریں تب بھی آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ کون سا دن؟ آخرت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، او لوگو ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے لوٹا دیا جائے گا، تم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یومن کہا، یعنی کوئی دن ایسا آنے والا ہے جس دن انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ یہ ہمارے دنوں کے اندر بھی تو، ہماری زندگی کے اندر بھی تو دن آتے ہیں، کبھی سنیچر کا دن، کبھی اتوار کا دن، کبھی سوموار اور منگل کا دن، کبھی بدھ اور جمعرات کا دن، لیکن یہ وہ دن نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کوئی اور دن ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، وہ تو کوئی اور دن ہوگا، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے سارے کے سارے لوگوں کو پیش کر دیا جائے گا۔ کون سا دن ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگوں دنیا کے اندر ہے کہ غفلت کا شکار نہ ہو جانا، یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو تمہیں ٹریننگ کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا تو امتحان کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا تو تمہیں تیاری کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ اصل زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ تمہاری اصل زندگی ہے۔ یہ زندگی تمہاری صرف اور صرف تربیت کے لیے ہے، ٹریننگ کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، تیاری کے لیے ہے۔ ہم نے اسی کو سب کو سمجھ لیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے جتنی مخلوق بھی پیدا کی ہے سب کو ختم ہو جانا ہے، سب کو مر جانا ہے، اسی طریقے سے زندگی بھی مر جائے گی اور موت بھی مر جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور پھر ختم ہوئے، زندگیاں بھی دیکھی ہیں ہم نے، موت بھی دیکھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ اذا کان یوم القیامت اتی بالموت، اللہ کے نبی فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، یوتا بالموت، موت کو لایا جائے گا، کہیئت کبش املہا۔ مسلمانوں ذرا غور سے سننا کیا فرمایا پیارے نبی نے، ایک دمبے کی شکل میں، ایک مینڈھے کی شکل میں، کہیئت کبش املہا، جو چتکبرے شکل میں ہوگا۔ چتکبرا جانتے ہیں نا، جس کا تھوڑا حصہ کالا ہو تھوڑا حصہ سفید ہو، ایسے جانور کو چتکبرا کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہیئت کبش املہا،
موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک چتکبرے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے اگر موت کو دمبے کی شکل میں لانا ہی تھا تو کالی شکل میں بھی لایا جا سکتا تھا، سفید شکل میں بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن یہ ڈبل شکل میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ دو کلر میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ دمبے کو کالا اور سفید چتکبرے کی شکل میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ جانتے ہیں آپ یہ چتکبرا کیوں آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے، یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، یہ جہنمیوں کے چہرے ہوں گے۔ تو کالے شکل والے بھی ہوں گے اور گوری شکل والے بھی ہوں گے، سفید شکل والے بھی ہوں گے، دونوں کو لایا جائے گا۔ تو دمبا بھی کیسا لایا گیا؟ کالا اور سفید، دو طریقے کا لایا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کو لے کر آئیں گے فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں اس دمبے کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا یا اہل الجنہ و یا اہل النار، اے جنتیوں اور اے جہنمیوں۔ پیارے نبی فرماتے کہ جنتی بھی اپنے بالا خانوں سے دیکھنے لگیں گے اور جہنمی بھی جہنم سے دیکھنے لگیں گے، اور آواز لگائی جائے گی ہل تعرفون ھذا، او جنتیوں کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہل تعرفون ھذا، اور اے جہنمیوں کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ آواز آئے گی نعم ھذا الموت، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، یہ موت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُذْبَحُ، اور پھر اس دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد میں آواز لگائی جائے گی یا اہل الجنت خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیوں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے اندر رہو، اب تمہیں موت نہیں آنی ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر رہو، اب تمہیں موت نہیں آنی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جنتی تو خوش ہو جائیں گے کہ اس نعمتوں والی جنت میں اب ہمیشہ ہمیش کے لیے مجھے رہنا ہے، اب یہاں مرنا ہی نہیں ہے، موت ہی نہیں آنی ہے۔ اور جہنمی سن کر افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے، لیکن یہ کیا کر دیا گیا؟ موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اب تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو موت کو بھی موت آنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ بتایا جا رہا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں آزما لے، تمہارا امتحان لے لے۔ اس لیے دنیا کو دارالامتحان کہا جاتا ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں ہر انسان کا امتحان چل رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما لے، ایکم احسن عملا، کہ کون بہترین عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون احسن عمل کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ زندگی اس لیے ملی ہوئی ہے، ایسے ہی نہیں ملی کہ آپ کو بس زندگی دے دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور جس جگہ پر امتحان ہوتا ہے وہاں رزلٹ نہیں ملتا، اور جب امتحان ہوتا ہے رزلٹ اس کے بعد میں آتا ہے۔ یہ ہماری دنیا کا بھی اصول ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے اس امتحان کا رزلٹ بھی ملے گا، ہمارے اس امتحان کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے ہمارے پاس میں آتا ہے؟ کیا عمل کر کے لے کر جاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عمل تو کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر عمل بھی کر رہے ہیں اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔
اس لیے احسن عملہ کہہ کر یہ قید لگا دی گئی کہ عمل بھی کرنا اور میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. ورنہ آپ دیکھیں لوگوں کو کتنی کتنی محنتیں کر رہے ہیں, ایسے ایسے کام دین کے اندر نکال لگتے ہیں دین کے نام پر, جس کا شریعت کے اندر دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے, اور وہ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا عاملۃ ناصبہ, دنیا کے اندر عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے, تصلا نارا حامیہ, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اٹھا کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. کن لوگوں کو؟ جو عمل کر کے تھک گئے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے عمل تو کیا ہوگا لیکن ان کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں دھیان رکھیے, عمل بھی کریے اور وہ عمل کیجیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, موت اور زندگی ہم نے اس لیے دی ہے, ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں جانچ لیں, تمہیں پرکھ لیں, تمہارا امتحان لے لیں. مسلمانوں, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں پر ہمارا امتحان چل رہا ہے. جیسا لکھ کر جاؤ گے ویسے نمبر اللہ تعالیٰ کی یہاں حاصل کر لو گے. کوئی فیل ہوگا, کوئی پاس ہوگا, کوئی اچھے نمبروں سے پاس آئے گا, کوئی اچھے گریڈ سے پاس آئے گا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور جس نے کچھ نہیں لکھا ہوگا, جس کی کاپی خالی ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کہے نہیں پروردگار مجھے تو چاہیے, مجھے تو انعام چاہیے, مجھے تو گفٹ چاہیے, مجھے تو اچھے نمبر چاہیے. کوئی بچہ امتحان میں کچھ نہ لکھے, کاپی خالی لکھ کر جمع